اللہ 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 رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو حنیفہ نے امام نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ صحابہ کرام کے جمع کیے ہوئے حدیث شریف کے نسخوں کے علاوہ اسلامی لائبریری میں جو سب سے پہلی کتاب لکھا ہے وہ ابو حنیفہ نے لکھا، اور وہ سند کے ساتھ لکھا ہے۔ اسی کے طرز پر دوسری کتاب اسلامی لائبریری میں تیار ہوئی جو امام مالک نے لکھا، اس کا نام موطا ہے۔ پھر امام مالک کے شاگردوں نے اس کی نقل کیا، اس کا نام بھی موطا محمد اور موطا امام مالک ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 6 بڑی کتابیں لکھا، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات۔ امام ابو یوسف نے کتابیں لکھا، جس طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے کتاب تیار کیا، اس کتاب کی سند تابعین اور صحابہ کے واسطے سے رسول پاک تک پہنچتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے یہ خدمت کیا کیا دین کو خراب کرنے کے لیے؟ کیا دین کو بگاڑنے کے لیے؟ امام مالک نے کتابیں لکھا، ان کے شاگردوں نے کتابیں لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا، اس کا نام کتاب الام ہے، چھپی ہوئی ہے، اٹھا کر کے دیکھ لو۔ امام شافعی سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کیا۔ چوتھے امام احمد ابن حنبل، ان کی کتاب مسند احمد میرے دوستوں چھپتی ہے، ہزاروں حدیث اس میں ہیں، احمد ابن حنبل اسے سند کے ساتھ رسول پاک تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ فقہ جس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہے وہ مسئلے جس کو ہم مانتے ہیں۔ دیکھو ایک سوال اور کر کے جاتا ہوں، جیسے ہماری فقہ رسول پاک تک پہنچتی ہے، صحابہ تک پہنچتی ہے، ہماری تفسیر رسول پاک تک پہنچتی ہے، ہماری حدیث رسول پاک تک پہنچتی ہے، ہمارے زمانے کے غیر مقلدین حدیث تفسیر کی کتاب کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک نورانی قاعدہ جیسی کتاب پیش کر دیں جس کی سند حنفی واسطے کے بغیر رسول پاک تک پہنچا دیں۔ ان کے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ بغیر سند کے، جو تفسیر یہ بیان کرتے ہیں بغیر سند کے۔ ان کی سب سے پہلی نماز کی کتاب صادق سیال کوٹی نے سیال کوٹ میں بیٹھ کر کے لکھا۔ ہماری نماز کی کتاب امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے تحریر کیا۔ ہماری نماز کی کتاب صحابہ کے دور میں تیار ہوئی، تابعین کے دور میں تیار ہوئی، ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے وہ کتابیں لکھی گئی۔ اس میں نماز کے درجے بتائے گئے کہ نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں شرط ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں سنت ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں۔ وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آمین زور سے پکارا جائے یا دھیرے سے، میں ان سے ایک سوال کر کے جاتا ہوں، آمین کا پکارنا زور یا دھیرے سے یہ صرف سنت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن التحیات نماز میں پڑھنا علماء کی یہاں واجب ہے۔ تم یہ بتاؤ التحیات زور سے پڑھا جائے کہ دھیرے سے؟ حدیث صحیح مرفوع متصل تمہارے اصول کے مطابق بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، تم اور تمہارے سارے علماء مل کر کے بتاؤ کہ التحیات جو حدیث شریف میں پڑھنے کا ذکر ہے وہ زور سے پڑھا جائے کہ دھیرے سے پڑھا جائے؟ ہم سے کہتے ہو آمین کے بارے میں بتاؤ کہ دھیرے سے پڑھنے کی روایت میرے دوستو 17 رکعتیں دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں 11 رکعتیں دھیرے سے پڑھی جاتی ہیں، 6 رکعتیں زور سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان 6 رکعتوں کے 6 آمین کے جھگڑے پر اتنا بڑا خلفشار کہ مسجد الگ بنا لیا، جماعت الگ بنا لیا، کمیٹی الگ بنا لیا، چیلنج کا اشتہار چھاپ دیا۔ اس امت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔
इस उम्मत मोहम्मदिया को लावारिस समझ रहे हो। तुम 6 रकात की आमीन के बारे में अलग टुकड़ी बनाते हो, तुम्हारे को ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। हम अपने आम्मतुल मुस्लिमीन को समझा रहे हैं ताकि उनको अपने दीन पर शरह सद्र हो जाए, तो हमको फसादी बताया जाता है। हमारे तमाम चीजों की सनद रसूल पाक तक पहुंचती है, तुम्हारे दीन के किसी टुकड़े की सनद याद रखो हमारे बुजुर्गों के बगैर रसूल पाक तक नहीं पहुंचती। পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী